کیا آپ کا پی سی سلو چل رہا ہے؟ کوئی بھی پروگرام کوئی بھی فائل اوپن کرتے ہیں تو وہ سلو اوپن ہوتی ہے اور بار بار آپ کا کمپیوٹر ہینگ ہو رہا ہے، آپ کی سی ڈرائیو بھر جاتی ہے۔ ان تمام پرابلمس کا حل اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے اور پرماننٹ ہم اس کو کیسے سیٹ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی بھی آگے کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو چلیں سب سے پہلے سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا مہتاب عالم اور آپ لوگ لونر کمپیوٹر کالج کے چینل کی طرف سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ ونڈو آر کا بٹن دبانا ہے اور یہاں پہ آپ نے پری فیچ FETCH یعنی پری فیچ کمانڈ کو آپ نے انٹر کر دینا ہے لکھ کے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک پری فیچ ڈیٹا یہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سارا ٹیمپریری ڈیٹا ہوتا ہے جس کو ڈیلیٹ کر دینا بہتر ہوتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اس کو اب آپ لوگوں نے یہاں پہ کنٹرول A دبانا ہے اور شفٹ ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یس کر دینا ہے۔ اگر دوران اس میں کوئی ایسی فائل آتی ہے اور اگر وہ ڈیلیٹ نہیں کرتا ہے تو ٹرائی اگین نہیں کرنا ہے آپ نے یہاں پہ ڈونٹ ڈو دس فار کرنٹ فولڈر کے اوپر کلک کر کے آپ نے اسکپ کروا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے پھر ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے، ابھی آپ نے اس کو آپ نے بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوبارہ دوسرے سٹیپ کے اوپر آپ نے پھر ونڈو آر دبانا ہے اور آپ لوگوں نے یہاں پہ ٹیمپ لکھ کے پھر انٹر کر دینا ہے۔ اب یہ ٹیمپ کا فولڈر آ چکا ہے، آپ لوگوں کے سامنے سیم وہی پروسیس کرنا ہے اور کنٹرول A کے ساتھ اس کو آپ نے سلیکٹ آل کرنا ہے اور شفٹ ڈیلیٹ کو دبا کے آپ لوگوں نے اس کو بھی آپ نے یس کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ بھی کچھ ایسے آئے تو آپ نے اس کو سکپ کر دینا ہے اور جو بھی یہاں پہ آپ یہ دیکھیں ڈونٹ ڈو دس کے اوپر آپ نے سکپ کر دینا ہے اور پھر اس کو بھی آپ نے کلوز کر دینا ہے۔ آپ نے ان فائلوں کو ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے جو فائلیں آپ لوگوں کو وہ سکپ کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فائلیں پس پردہ کہیں نہ کہیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس ٹائم ان کو ڈیلیٹ کرنا ٹھیک نہیں رہے گا۔ ونڈو آر کا بٹن دبا کے آپ تیسرے نمبر کے اوپر آپ لوگ پرسنٹ کا بٹن دبائیں گے اور پھر ٹیمپ دبائیں گے، پھر پرسنٹ کریں گے۔ تو جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے پھر ایک ڈیٹا آ جائے گا، فائلز آ جائیں گی۔ اس کو بھی آپ لوگوں نے کنٹرول A دبانا ہے اور شفٹ ڈیلیٹ کر دینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے یس کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پہ بھی آپ نے بس سکپ کر دینا ہے اس کو، یہ دیکھیں، اور وہ تمام کی تمام فائلیں جو آپ لوگ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ رہ جائیں گی اور جو اس کی ضرورت کی فائلیں ہوں گی یہاں پہ وہ بچی رہ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی آپ لوگوں نے یہاں سے اب کراس کر دینا ہے۔ اب آپ کا یہ کام ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنے اس ڈرائیو کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے، سی ڈرائیو کے اوپر، اس کی آپ نے پراپرٹی پہ آ جانا ہے اور یہ ڈسک کلین اپ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ یہ آ رہا ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے سامنے جو بھی اس میں ڈرائیو چیزیں ہیں ان کو آپ نے چیک کر لینا ہے اور آپ نے اوکے کر دینا ہے اور ڈیلیٹ فائلز کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو اب یہ آپ کی ڈرائیو جو ہے یہاں پہ یہ ٹیمپریری اور ریسائیکل بین ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈیٹا آپ کا یہاں پہ دیکھیں گے اس طرح سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیٹا آپ کا ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ اب فائنلی جو آپ نے سٹیپ کرنا ہے بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے، وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ای ڈرائیو کے اندر آپ نے یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ کے سارے فولڈرز ہیں، ڈیسک ٹاپ، ڈاکومنٹس، ڈاؤن لوڈ، میوزک اور پکچرز وغیرہ کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ایک ڈیٹا بنا لینا ہے۔ ایک جیسے کہ میں نے یہ ایک آپ نے فولڈر بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فولڈر جو ہے وہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سی ڈرائیو، ٹھیک ہے، ڈیٹا یہ بنا لیا ہے یہ فولڈر۔ اس فولڈر کو آپ نے اوپن کرنا ہے، اس کے اندر پھر آپ نے مزید فولڈر بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایک فولڈر بنا لیں گے آپ، اس میں جیسے میں نے ایک فولڈر بنا دیا ہے ڈیسک ٹاپ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے، خالی جگہ پہ نیو کے اوپر آنا ہے اور ایک فولڈر بنا لینا ہے۔ اس کے بعد ڈاکومنٹس کا فولڈر بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ڈاؤن لوڈ کا فولڈر بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں ڈی ڈرائیو میں سارے کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کا فولڈر بنا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے یہاں پہ فولڈرز جو ہے وہ
تیار کر لی ہیں۔ اسی طرح سے رائٹ کلک کر کے آپ باقی فولڈر بھی بنا لیجئے، جس کے اندر آپ جو ہے وہ پکچر کا فولڈر، پکچرز کے فولڈر کو آپ نے بنا لیا ہے۔ اسی طرح سے آپ ویڈیوز کا فولڈر بھی بنا لیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور یہ آپ کے سامنے آپ نے مختلف ہے، تو میوزک کا فولڈر بھی میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ لیجیے، تو میں نے یہاں پہ یہ سارے فولڈرز کریٹ کر دی ہیں۔ یہ دیکھیں ڈی ڈرائیو میں سی ڈرائیو ڈیٹا کے نام سے میں نے اس کو لے لیا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کے پاس ہے یہاں پہ، اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے۔ ایکسپلورر کو ڈبل کلک کریں گے نا اپنے کس پی سی یا مائی کمپیوٹر کے اوپر، تو یہاں پہ آپ نے اب ڈیسک ٹاپ کے اوپر آنا ہے، رائٹ کلک کرنا ہے، اس کی آپ نے پراپرٹی پہ آنا ہے، اس کے لوکیشن پہ آنا ہے آپ لوگوں نے، یہاں پہ آپ نے موو کر دینا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ نے اس کو وہ جگہ دے دینی ہے جہاں پہ آپ اس کو موو کر رہے ہیں۔ سی ڈرائیو میں میں نے دیکھیں اس کو میں نے اوپن کیا، اور یہ میں نے ڈیسک ٹاپ کے اوپر اس کو میں نے رکھ دیا ہے، اور میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ سی ڈرائیو میں ڈیسک ٹاپ میں یہ موو ہو چکا ہے۔ اس کو آپ نے اوکے کر کے آپ نے یس کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلے سٹیپ کے اندر ہم اسی طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ سارے کام کریں گے۔ رائٹ کلک کریں گے مائی ڈاکومنٹ کے اندر، ڈاکومنٹس کے اندر اس کی پراپرٹی میں جائیں گے، اور اس کے بعد لوکیشن کے اوپر جائیں گے، یہاں سے ہم اس کو موو کروائیں گے، اور موو کروانے کے بعد اب ہم اپنے اسی فولڈر کو یہاں پہ سی ڈرائیو کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے اندر اب ہم اپنے ڈاکومنٹ کو سلیکٹ کریں گے اور سلیکٹ فولڈر کر دیں گے اور اوکے کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ اب ہم یس کریں گے تو ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ سارے کا سارا موو ہو جائے گا، نئے فولڈر کے اندر جو ہے نئی ڈسکوری میں چلا جائے گا، اور اس طرح سے ہمارا یہ نیکسٹ ٹائم جو ساری فائلیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر جانا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ بس اسی طرح سے آپ لوگوں نے ان تمام کی تمام فولڈرز کو رائٹ کلک کر کے آپ نے اسی فولڈر کے اندر موو کر دینا ہے۔ رائٹ کلک کرنا ہے، آپ نے لوکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے، اور یہ دیکھیں یہ اس کا لوکیشن جو ہے وہ سی ڈرائیو لگا ہوا ہے۔ ان سب کو آپ نے اسی میں موو کروا دینا ہے اپنے فولڈر میں، جو آپ نے جن کے لیے یہ فولڈر آپ نے بنایا ہے اس ٹائم آپ موو کروا رہے ہیں۔ جس بھی چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پکچر کو موو کروا رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے موو کروا لینا ہے پکچر کو، پکچر کے فولڈر کے اندر جو آپ نے اس کے اندر اوپن کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ پکچر کا فولڈر ہے، اس کو میں نے سلیکٹ فولڈر کر دیا ہے۔ میں جیسے ہی اس کو یہاں پہ اوکے کروں گا تو یہ یہاں پہ یس کرنے کے اوپر یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ وہاں پہ موو ہو جائے گا۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ یہ سارے ہم آپ لوگوں نے وہاں پہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ تمام سٹیپس جو ہیں جب کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس میں یہ دیکھیں یہ ویڈیو کا بھی آپ نے کر لینا ہے، تو نیکسٹ ٹائم اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ ایک تو آپ لوگوں کا جو تمام کا تمام ڈیٹا ہے وہ پھر سی ڈرائیو کی بجائے ڈی میں جا رہا ہوگا، ڈیٹا محفوظ ہو جائے گا۔ اگر ونڈو خراب ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو اس میں اندر بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو یہ پورا پروسیس آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے اور کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کمپیوٹر سپر فاسٹ چلنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا ڈیٹا بھی محفوظ رہے گا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔